قرآن کی یہ آیت اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں اہم ترین آیت ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے۔ یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا۔ سورۃ الانفال میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض اوقات حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ ہی نہیں آتی، اسی کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ جاتا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، یعنی دل سے مراد عقل، چاہے دماغ ہو یا دل، کوئی بھی چیز، کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مور لگ جاتی ہے۔ ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو، ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے۔ میرے خیال ہے اس کی نمائندہ مثال ابو جہل ہے، اسے بالکل صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے، پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی کو بات سمجھ آ جائے اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بات سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا۔ اچھا یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے، اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے ڈھیل دینی ہے، دوبارہ چانس دینا ہے، اور کس کو پہلی دفعہ میں پکڑ لینا ہے۔ یہ مولوی تو سارے جھگڑے گئے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ عام آدمی کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بگڑی رہ جاتی ہے، کوئی بالکل دھندلی سی تصویر آتی ہے، وہ بیچارہ پھر سوچتا رہتا ہے کرتے کرتے۔ لیکن مجھے بتائیں جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں، ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے، اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں تو ان پہ لعنت نہیں پڑتی ہے ان پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جبکہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب حق کھلا تھا تو انہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، حتیٰ کہ ان کی یہ حالت ہو جائے گی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب اللہ نے ان پہ ایسی مہر لگا دی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان کے سامنے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبر سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں، ہم نے آخرت دیکھ لیا ہے، ہم پہ عذاب ہو رہا ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں۔ سرکار جب اللہ مہر لگا دے، چاہے فرشتے نظر آ جائیں، مردے نظر آ جائیں، جہنم نظر آ جائے، جنت کی اڑے نظر آ جائیں، جب اللہ نے کسی کے اوپر مہر لگا دی ہے تو اسے ہدایت نہیں۔ لہذا مولویوں کی، بزرگان دین کی ٹینشن نہ لیا کریں، جنہاں دی مت اللہ نے مار دیتی ہے اس وجہ کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ غداری کی، عزتیں اویل کی رسول اللہ کے نام پر، سواریاں سوار کی اپنی گاڑیوں میں انہوں نے خانقاہوں میں مکے مدینے کے نام پر، اور اتاری جا کے جناب اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف، شیعہ شریف تے سنی شریف۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ ہی کسی کو زبردستی ہدایت دے دے کہ اسے آخری وقت میں کوئی بات سمجھ آ جائے، وہ الگ بات ہے، ادروائز جب مہر لگ، یعنی یہ وہ مہر ہے، یہ وہ سیل ہے جس کو اللہ کھول سکتا ہے۔ کوئی خاص کسی پہ کرم ہو جائے
تو وہ ہو بھی جاتا ہے سرکار. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں آپ کو بہت گالیاں دیتی ہے, مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا, تو آپ دعا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اتنی محنت کر چکے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے. بس کوئی قبولیت کا وقت اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیا. یار کتنوں کے ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے, یہ واقعہ ایک ہی ملتا ہے آپ کو. وہ اللہ کی طرف سے منظوری ہوئی ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کی دعا ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا, میں دڑکی لا دیتی کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے ختم ہوتی ہے یا اس سے قبولیت پہلے ملتی ہے. گھر گئے, کہتے ہیں میں دروازہ جب میں انٹر ہونے لگا تو ان کی والدہ نے کہا کہ باہر ہی رہو, میں غسل کر رہی ہوں, مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جانا. اسلام قبول کر لیا. لیکن یہ جو کنوں پکڑ کے ہدایت ہے نا, یا جامع ترمذی میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو ایمان کی دولت دے دے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. وہ اللہ کا فیصلہ تھا, وہ اگلا تھا بندہ. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, لیکن اکثر لوگ بالکل اس طریقے سے ناواقف ہیں, جاہل ہیں حق بات قبول کرنے سے. اکثر لوگ یہ پوری اللہ کا پلان سمجھنے سے ہی قاصر ہیں.